سوال ہے کہ 5، 10، 12 مہینے کے چھوٹے بچوں کے لیے جھنجھنا خریدنا، پھر اس جھنجھنے کو بچے کے دل بہلانے کے لیے بجانا یا بچے کے ہاتھ میں پکڑانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ مباح ہے، بس اس میں جھانج اور میوزک وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میوزک کی آواز ہوگی، جیسے بعض جگہ ٹیپ لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ سوال ہے کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے اور قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قیامت کے دن وہ قبر سے نکلیں گے اور پھر حساب کتاب دے کر جنت میں جائیں گے، یا مرنے کے فوراً بعد جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے؟ اس بارے میں قرآن و حدیث میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ دخول جنت تو حساب کتاب کے بعد ہوگا، البتہ جیسا عمل ہوگا اس کے آثار عالم قبر میں، عالم برزخ میں سامنے آنے شروع ہو جائیں گے۔ کسی کو کہا جاتا ہے کہ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، یہ آثار ظاہر ہونے سے عبارت ہے۔ سوال ہے کہ ہم نے بہت سنا ہے کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، تو کیا اس طرح کی کوئی حدیث ثابت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ محدثین نے ان الفاظ کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے، اسے حدیث کے طور پر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ تبلیغی لوگ گشت میں یہ کہتے ہیں کہ یہ گشت تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے، تو کیا وہ انبیاء مسلمانوں کو صرف نماز کی دعوت دے رہے تھے یا کفار کو نماز کی دعوت دے رہے تھے؟ خلاصہ یہ کہ اس مروجہ گشت کو انبیاء کا طریقہ کہنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ دین اور اصلاح معاشرہ کی دعوت تو فی نفسی ہی انبیاء علیہم السلام سے ثابت ہے، کہیں انفرادی طور پر، کہیں اجتماعی طور پر، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ چل پھر کر کے انہوں نے دعوت پیش کی، اور گشت کو اسی مناسبت سے نبیوں کا طریقہ کہتے ہیں۔ لیکن خاص یہ طریقہ کہ چند لوگ بیٹھیں، پھر اس میں سے چند افراد منتخب ہوں اور پھر وہ اس علاقے میں جائیں اور فلاں کریں، جو جاری کیا گیا ہے خاص طور پر جماعت تبلیغ میں، تو اس متعین طریقے کو نبی کا طریقہ کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے نفس تعلیم تو نبی سے ثابت ہے، مگر ہمارے مدرسوں میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے، کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، کوئی یہ کہنے لگے کہ یہ نبیوں سے ثابت ہے، تو یہ دعویٰ صحیح نہیں ہوگا۔ یہی معاملہ گشت کا بھی ہے۔ اگر کوئی اور طریقے پر گشت کرنے لگ جائے یا کوئی اکیلا ہی چلا جائے کسی سے بات کرنے کے لیے، تو بھی وہ نبی کا طریقہ ہے۔ نبی کا طریقہ کسی جماعت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ سوال ہے کہ حاشیہ طحطاوی میں لکھا ہے کہ 16 جگہوں پر غسل کرنا مستحب ہے، جس میں شب برات کا غسل بھی ہے، تو اس بات کی کیا حیثیت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ غسل کرنے سے آدمی کی طبیعت میں ذرا نشاط پیدا ہو جاتا ہے اور یہ عبادت کی شب ہے، اس لیے لوگوں نے یہ بات نقل کر دی، ورنہ اس کی حدیث میں کوئی الگ سے فضیلت ثابت نہیں ہے، اور کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ آدمی غسل ہی کر کے عبادت کرے، باوضو عبادت کرے، یا بعض ذکر اذکار بے وضو بھی کر سکتا ہے۔